حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اور جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتے ہوں گے۔ ایک سائل نے حضرت علی کے پاس آ کر سوال کیا کہ مجھے کچھ دیجئے، میں تنگ دست ہوں۔ تو حضرت علی کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی کو بند کرو، اور سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضور نبی کریم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور پر سلام بھیجنا اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور رسول نبی کریم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ تو حضرت حذیفہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی کریم پر درود پاک کی کثرت کرو، اور امام کستلانی نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جیسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں، اور یہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی اور مجھے جنت میں بھیج دیا۔ تو اس صالح شخص نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے گئے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ اور جب حضرت آدم کی تخلیق کے بعد حضرت حوا کی پیدائش ہوئی تو حضرت آدم نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا
پہلے ان کا نکاح ہوگا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب پر درود پڑھیں۔ ایک روایت میں کہ 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا حضرت آدم پر حلال ہو گئی۔ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے، وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا اور بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ محبت اور عشق رسالت مآب میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو نبی کریم خواب میں تشریف لائے اور حضرت امام بصیری کو فرمایا، بصیری یہ قصیدہ مجھے سناؤ۔ عرض کی آقا یا رسول اللہ میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا نے اپنا دست مبارک امام بصیری کے بدن پر پھیرا جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ تو حضرت امام بصیری نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر حضور نبی کریم خوشی سے آپ دائیں بائیں جھوم رہے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بصیری کو آپ نے چادر برداشت عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ اور امام بصیری جب صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب نظر آیا۔ امام بصیری کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ جو حضور کو سنایا تھا۔ تو امام بصیری یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا جب اسے حضور نبی کریم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے تو میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ آج کل کے حالات، تنگی، پریشانیوں کی وجہ سے ہمیں یہ عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود پاک کا ورد کرتے رہیں اور اللہ کے پاک نبی پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔